خدا کرے کہ میری عطر پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو۔ ان کا بچہ بچہ نہیں، کیا پارچنار کا جوان جوان نہیں، یا کشمیر کی مائیں مائیں نہیں۔ جناب والا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے۔ قوت پرواز نہیں رہی، آج ان شاہینوں نے اقبال کے تبدیل ہوئے خواب کو تباہ کر ڈالا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ قوم بنتی وہ ہے جس میں افراد جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ایک فرد کو اپنی ذمہ داری کا اظہار اور اپنی ذمہ داری کا احساس پہلے کرنا پڑے گا۔ افواج ہیں اور ہمارے ملک کا بچے سے لے کر بوڑھے تک سب اس کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دال دو سارا گناہگار پہ بے پناہ تھی، راستہ طویل بھی تھا اور گچھن بھی، لیکن قافلہ چلتا رہا اور ایک مبارک دن منزل پر پہنچ گئی۔ ہزاروں لاشیں گری، عصمتیں لٹی، بستیاں خاک و خون میں نہلا دی گئی۔ تب کہیں تاریخ راتوں کا سفر اختتام پذیر ہوا اور ایک صبح نور طلوع ہوئی 14 اگست 1947 کو ہم آزاد ہوئے۔ آج کی اس تقریب میں ہمارے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر اسکردو عزت مآب جناب حسن گلاب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تمام کو میری طرف سے جشن آزادی کی سالگرہ مبارک۔ افواج ہیں اور ہمارے ملک کا بچے سے لے کر بوڑھے تک سب اس کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہماری بہادر افواج نے بچے تک ہمارے اس میں شہید ہو گئے، لیکن اس معرکہ حق میں جو ہے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں۔ ہم حسن سے آپ اسٹیج پر تشریف لا کر اس عظیم اجتماع سے تقریر کریں۔ لیکن سلام ہو ہمارے وطن کے جواز سپاہیوں پر، جنہوں نے انہیں نافذ کیا ایسا لشکر کرایا کہ شاید وہ اس لشکر کو کبھی نہ بھولیں گے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ پاکستان جو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے، وہی پاکستان جس کی خاک میں ہمارے شہداء کا لہو شامل ہے، وہی پاکستان جو ہماری خوابوں کی تعبیر ہے۔ کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، لوگ دولت پر گرے ہم نے وطن مانگ لیا۔ مسلمان مرد عورتیں 1947 کو اپنے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ایک قربانی نہ دیتے، ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو آج شاید مادر ملت کا وجود صرف ایک خواب بن کر رہ جاتا۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر تم مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر تم مرتبہ چاہو، یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار کرتے ہیں۔ جب ظلم کی آندیاں چلے، افلاس سے گھروں کے چراغ بجھنے لگے، معصوموں کی خواہشات امینوں کی دہلیز پر دم توڑنے لگے اور دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالنے والے خود کو عزت دار اور غیر مند کہلوانے لگے، تو پھر ہر طرف سے، شہر سے، گھر سے، گھر کے تلو دیوار سے یہ بکاس سنائی دیتی ہے کہ یہ کوٹھی چمن کو نظر آ رہی ہے، بڑھائی پہ اپنی چلند آ رہی ہے۔ ارے ذرا اس کے پرندے میں جا کر تو سن لو، خونے غریبہ کی بو آ رہی ہے، خونے غریبہ کی بو آ رہی ہے۔ جناب والا ابھی بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے۔ خانہ کعبہ میں گولیاں چلی، قبلہ اول کی دیوار گرائی جائے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا فلسطین کا بچہ بچہ نہیں، کیا پارچنار کا جوان جوان نہیں، یا کشمیر کی مائیں مائیں نہیں۔ جناب والا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے۔ لیکن جناب والا میں نا امید نہیں، کیونکہ میں اقبال کا شاہین ہوں، اور اقبال فرما گئے تھے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہوتے مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، ذرا نم ہوتے مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ قائد اعظم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے دنیا کے نقشے پر لایا ایسا پاکستان جس کے حصول میں نوجوانوں نے خون کی ندیاں بہی، جس کے آپائی میں نوجوانوں نے جان نچھاور کی، ایسا پاکستان جس کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے زنگ
خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو بھی گزرنے کا مجال دو. وسلام. چلتے ہیں دبے پاؤں کہیں چاک نہ جائے, چلتے ہیں دبے پاؤں کہیں چاک نہ جائے, غلامی کیا سیروں کا یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم فقط اس کی سزا ہے. بس پرواز نہیں رہی. آج ان شاہینوں نے اقبال کے تکمیل ہوئے خواب کو تباہ کر ڈالا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سونا کر دیا جاتا ہے. آج یہاں پر انصاف کرنے والا کسی حکم کے پابند ہوتے ہیں, بولنے والا اپنے الفاظ کے وارث نہیں ہوتے, لکھنے والا ایک ایک حرف کی قیمت وصول کر رہے ہوتے ہیں. صدر الوقات, میں آپ سے اس ایوان میں بیٹھے ہر شخص سے یہ پوچھتی ہوں, کیا اس طرح سے آزادی کی حفاظت کیا جاتا ہے؟ جنہیں زندگی کا شرم تھا انہیں بے سری نے مٹا دیا, جو گرے تھے سینے خاک پر وہ معتبر بنے بیٹھے ہیں. آج ہم صرف جھنڈے لہرا کر نغمے گا کر تقریریں کر کے جشن آزادی منا لیتے ہیں, مگر عملی طور پر اسے کھو رہے ہیں. آزادی صرف دشمن سے جنگ جیتنے کا نام نہیں بلکہ انصاف, تعلیم, روزگاری, امن اور خوشحالی کے ضمانت کا نام ہے. شکریہ. میرے دل کو پارا پارا کرتا ہے وہ یہ ہے, کیا ہم واقعی اس آزادی کی حفاظت کر رہے ہیں؟ جی نہیں, ہم نے آزادی کی صرف تقریبات سنبھال لی ہے. اس کی روح کہیں کھو چکا ہو, قلم چھین گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے, کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے. سامعین سماعت فرمائیے گا. زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے, زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے, ہر ایک حلقے زنجیر میں زبان. کمشنر کردو عزت مآب جناب حمزہ مبارک سے فصد احترام استدعا کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات سے سامعین کو مستفید کریں. اچھا لگا. اس طرح کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کا مین مقصد ایک تو تاریخ کی آگاہی دینا, تاریخ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ کس ملک بنانے کی وجوہات کیا ہیں. آزادی ہماری افواج نے, ہمارے سول لوگوں نے اس وقت بارڈر پہ جب بھی جنگیں ہوئی ہمارے سویلینز نے فوج کے ساتھ باقاعدہ برابر یا سم ٹائم ان سے بڑھ کے بھی قربانیاں دی تاکہ اس سے ہم اپنی آزادی کو محفوظ بنا سکیں. قوم بنتی وہ ہے جس میں افراد جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ایک فرد کو اپنی ذمہ داری کا اظہار اور اپنی ذمہ داری کا احساس پہلے کرنا پڑے گا. میں فٹ سال کا کورٹ بھی اسٹیبلش کیا جائے گا اور فٹ سال کے کورٹ کے لیے آج جگہ دیکھ کے اس کی اگر نامینیشن بھی کر دیں گے. باقی مجھے ڈائریکٹر صاحب نے, آپ کے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ ہماری یہاں پہ لائبریری ہے, فنکشنل ہے, اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ اس میں دلچسپی کا اظہار بھی کر رہے ہیں.